ہیں ربی اشرح لی صدری، آپ اس پہ بات کرتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں میں نے کچھ چیزیں نا یہ دعا پڑھ کے ڈیپتھ میں جا کے کچھ چیزیں نکالنی ہیں، کہ جیسے ہوتا ہے کہ کسی انسان سے نا بولا نہیں جاتا ہے، یا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اسے فیس کرنی پڑتی ہیں، جیسے کہ ہوں انٹرویو کے لحاظ سے آپ اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں لیکن آپ اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے اتنا، آپ پھر وہ ویڈیو کے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں۔ میں صرف اس بات پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ تسبیح کتنی کی ہے جس سے انسان میں یہ بولنے کی طاقت آ جاتی ہے، اور اچھا دیکھیں، بات پتہ کیا ہے کہ تسبیح کرنے سے بولنے کی طاقت آ جانا ایک اور چیز ہے، اور تسبیح کرنے سے اللہ کا بندے کو بولنے کی اجازت دے دینا اور بولتے ہوئے اس کو بچا لینا ایک اور چیز ہے۔ تو کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ وہ پہلے بولنے والا نہیں تھا اور اس نے تسبیح کی تو وہ بولنے والا ہو گیا۔ مزاج نہیں بدلتے، اللہ چاہے تو بدل دیتا ہے، لیکن عام طور پہ اصول اللہ تعالیٰ کا فطرت مبارکہ، عادت مبارکہ اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ قوانین نہیں بدلا کرتے۔ تو جیسے خاموش طبع آدمی ہے وہ کیا بولے گا، اور جو بولنے والا ہے وہ خاموش کیسے رہے گا؟ جذباتی آدمی جو ہے وہ کام ڈاؤن کیسے رہے گا؟ غصے والا جو ہے وہ ٹھنڈا کیسے ہوگا؟ تو اب ایک غصے والا آدمی جو ہے وہ اگر کوئی تسبیح شروع کر دیتا ہے انا للہ کی یا اسلاموں کی، اپنے آپ کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے، تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے مزاج میں رکاوٹ کتنی ہے۔ اب میں بہت ساری ایسی تسبیحات ہیں جو میں 10 سال سے کر رہا ہوں، مجھے ابھی تک اثرات نہیں ملے، میں اثرات ڈھونڈ بھی نہیں رہا، لیکن ایک آپ کی ریڈنگ ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ کہ میرے اندر وہ رکاوٹیں بہت گہری ہیں، بہت بڑی ہیں، بہت پیچیدہ ہیں، تو ان کے اوپر صبر سے کام کرنا ہوتا ہے۔ اور خالی تسبیح پہ موقوف نہیں ہے جی، تسبیح پہ سارا وزن نہیں ڈالا جا سکتا۔ تسبیح کا کام ایک تو اسپرچل اینڈ میں رکھا ہوا ہے، ایک مکینکس ہیں تسبیح کے، اسپرچل اینڈ کیا کر رہا ہے ہمیں نہیں پتا۔ بات یہ ہے کہ تسبیح اس لیے کرتے ہیں کہ جو بولا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے شر سے محفوظ رکھے، کسی کے دل میں نرمی اترے۔ میں کل ڈاکٹر صاحب ہیں شاید سن رہے ہوں اس وقت، ڈاکٹر عبدالرشید صاحب ہمارے شہر کے بڑے ہی نیک نام ڈاکٹر ہیں، ان کے ساتھ ہم جا رہے تھے گاڑی میں ہی، تو میرے ساتھ بات کر رہے تھے، باتیں ایسے ہی کچھ چل رہی تھیں تسبیح کے بارے میں، کچھ ایسے ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے ایک دوسرے سے۔ مجھے کہنے لگے کہ ناصر صاحب زندگی سے مطمئن ہیں آپ؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے کیا چینج کرنا چاہتے ہیں لائف میں؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ تو کہنے لگے پرابلم کدھر آ رہی ہے؟ میں نے کہا تسبیح کم ہو رہی ہے، نہیں کی جا رہی۔ اب یہ میرا دکھ ہے۔ اب لیکن اس دکھ کے پیچھے بات اصل میں یہ ہے کہ 50% تو حالات روکتے ہیں اور 50% مزاج روک دیتا ہے۔ مزاج، انسان اپنے مزاج کا شکار بھی ہوتا ہے اور اس کا قیدی بھی ہوتا ہے۔ اس سارے معاملے میں جب میں بولتا ہوں تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کون سی تسبیح آپ نے کی ہے، مجھے نہیں پتا۔ میں مزاجن بولنے والا ہوں، میں شروع دن سے، میرا نام ناصر افتخار ہے، میں مددگار ہوں، اس کا مطلب ایکسپلین کرنے والا ہوں، چیزوں کی تفصیل کرتا ہوں۔ یہ اللہ نے میرے اندر بائی برتھ گفٹڈ ایک چیز رکھی ہے۔ میں نے اس پہ ایک ویڈیو پوری کی تھی کہ اپنی ایک کوالٹی فائنڈ کرو جو اللہ نے تمہارے اندر رکھ چھوڑی ہے، اس کوالٹی کو نکالو۔ وہ کوئلوں کے نیچے کہیں دبی ہوتی ہے، ہیرا پڑا ہوتا ہے، اس کو نکالو، صاف کرو، اسے چمکاؤ، اسے تراشو۔ اب یہی میرے ساتھ ہو رہا ہے، میں کر کچھ نہیں رہا، اللہ کا کرم ہو گیا ہے۔ تو تسبیحات جو ہوتی ہیں بھائی، اس میں بسا اوقات یہ مدد ضرور آتی ہے کہ ابھی آپ لوگ جب پہلا کویسچن میرے ساتھ ہوا ہے نا، تو میں اپنی کچھ دعائیں بھول گیا تھا، میں نے وہ فٹافٹ پڑھی ہیں، نہیں بیٹھا جاتا، ڈر لگتا ہے۔ اللہم حسن عاقبتنا فی الامور کلیہ وجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، یہ پڑھو۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زبان کھلے تو نو ڈاؤٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پڑھتا ہوں، کہیں پہ مجھے بولنا ہو لازمی پڑھتا ہوں، مجھے یہ دعا پسند بھی بہت ہے، لیکن اس کی تسبیح میں نہیں کرتا، یہ میں نے دعاؤں میں رکھ چھوڑی ہے۔ اگر کسی کو بولنے میں پرابلم ہے، اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کو چاہے اس کو اللہ کشائش عطا فرمائے، تو اس کی تصویر شروع کر دو اور بے اندازہ شروع کر دو، 300 سے شروع کرو، 600 پہ لے جاؤ، 700 پہ لے جاؤ، 1000 پہ لے جاؤ، اس کے بعد تصویر چھوڑ دو، چلتے پھرتے کیا کرو، کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کوئی دباؤ ایسا ڈالے گا، کوئی معاملہ ایسا کرے گا کہ تصویر کا اسپرچل اسپیکٹ آپ کو نظر آنے لگے گا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ میں رکتا ہوں کہ میں نے اگر یہ شروع کر دیا تو میں نے بات ادھر کر رہا ہوں تو ادھر کو نکل جائے گی۔ ایک کویسچن چاہیے مجھے، جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں اور جتنے یوٹیوب پہ مجھے سن رہے ہیں، واللہ میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، میں نے کی ہے کہ میں نے کہیں جا کے نہیں دینا کہ پکڑ بھی نہیں آتا۔ ایک سوال ہے، اتنے بڑے بڑے سوال ہے، مجھے ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے بارے میں بات کریں، مجھے بتاؤ میں نے رکنا کیسے ہے بھائی؟ مجھے آپ کہتے ہو کہ یہ بتائیں بولنے کے اوپر، میں شروع ہو گیا تو
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پڑھتے رہو گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ربی شرح لی صدری آپ کے اوپر دباؤ کیسے ڈال رہی ہے، نہ بولنے والے کو بولنے والا کیسا کر رہی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب آپ کسی کا پاتھ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہو یا انسپائریشن لیتے ہو تو اس کے اندر بہت بڑی وزڈم چاہیے بھائی۔ میں نے نہیں کیا اللہ کے فضل سے کاپی، میں کسی کو دیکھ کے نہیں آیا، میں اپنی مجبوری سے آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے شرح ملی ہے تو میں آیا ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھنا، اگر بولنا چاہ رہے ہو انٹرویو دیتے ہوئے کسی جگہ پہ، تو اب میں آپ کی ایک سادہ بات پہ آتا ہوں۔ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، تصویر اس وقت میں نے نئی نئی شروع کی تھی، اب یہ مزاج کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو بڑی فارمل سی میٹنگ تھی، 5-6 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آفس تھا، میں چلا گیا۔ میں جا کے بیٹھا ہوں تو 5 منٹ کے بعد مجھے پینک آ گیا، پینک اٹیک، ہارٹ ریٹ تیز ہو گیا اور سانس پھولنے لگ گیا اور سمجھ سے باہر ہوگی بات۔ میں نے کہا جی میں ذرا گھر ایک کال کر رہا ہوں تو میں آتا ہوں۔ میں باہر آ گیا اور میں نے 15 منٹ 10 منٹ شاید فون کان سے لگا کے بولنے کی اداکاری کی، اور میں نے اس کو بھگتا اور اس نے میری زمین ہلائی اور وہ گزرا۔ جن لوگوں کو ہوتا ہے سبھی کو پتا ہوگا میں کیا بات کر رہا ہوں۔ وہ گزرا، اس کے بعد میں اندر گیا، میں نے کہا جی پانی کا ایک گلاس دے دیں، اور پھر میں 1.5 گھنٹہ بولا۔ اس چیز میں نے ایک سیکرٹ چھوڑا ہے، وہ سیکرٹ یہ چھوڑا ہے کہ جب میں وہاں سے اٹھا ہوں اور میں باہر آیا، اب پکڑنے والے ہو تو پلیز پکڑنا میری بات کو، کہ جب میں باہر آیا ہوں تو میں جب کھڑا ہوں اور مجھے پینک جب شدت میں ہوا، مجھے درد ہونی شروع ہوئی ہے چیسٹ میں، تو میری تصویر بند ہو گئی۔ تکلیف کی انتہاؤں پہ جا کے میں نے اپنے مزاج میں یہ دیکھی، اور عام طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کثیر ترین انسانوں کا مسئلہ ہے۔ کیوں یاسین پڑھاتے ہیں مرنے والے کے سامنے؟ کیوں کلمہ پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اگر اس کو اٹکا ہوا ہے، شدت آئی ہوئی ہے، اس کا ذہن نہیں جا رہا ہے صرف۔ ہمیں لگتا یہ ہے کہ شاید وہ کچھ اس کو نظر آ رہا ہے، وہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن تکلیف کی شدت جب مائنڈ کے تھریش ہولڈ کو کراس کرتی ہے تو سب سے پہلے یہ بند ہوتی ہے بھائی، یہ یاد رکھنا۔ اگر تسبیح، میں بہت سی تسبیحات صرف اس لیے بھی کرتا ہوں کہ جب میرے اوپر ایسی مصیبت آئے، میں نے سب سے بڑی رکاوٹ یہ دیکھی ہے تسبیح کے اندر کہ جب تکلیف کی شدت آتی ہے تسبیح بند ہو جاتی ہے۔ کلمہ پڑھ لیا، درود ابراہیم پڑھ لیا، اور سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کیا پڑھنا، گڈ مڈ ہو جاتا ہے سارا کچھ، اور درد رہ جاتا ہے بس، کیونکہ دردیں تو دیکھتے آ رہے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ آپ کو جس چیز کا سب سے زیادہ مسئلہ ہے، آپ اس کی تصویر سب سے زیادہ شروع کر دو۔ لوگ شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد دباؤ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو گرہ کھولنے کے لیے پڑھی تھی، پیسے حاصل کرنے کے لیے پڑھی تھی، بچہ حاصل کرنے کے لیے پڑھی تھی، یہ تو آگے سے بھی چلے گئے۔ میں نے کہا یہی تصویر کا ایسپیکٹ ہے، یہ میکینکس ہے، اسپرچولی وہ آپ کو دے چکا ہے۔ ربی شرح لی صدری، کیا 1000 بار پڑھنے سے کشائش ملے گی؟ کیا 1 کروڑ بار پڑھنے سے کشائش ملے گی؟ بالکل ایک الگ سائنس ہے، اس پہ بول چکا ہوں ذکر الہی میں، لیکن ایک کا پڑھا ہوا بہت ہے، ایک بار، اس کے بعد تو ریپیٹیشن ہے۔ اللہ کو پتہ لگ گیا کہ پڑھ رہا ہے، اس کے بعد مزاج کی رکاوٹ دور کرنے کے لیے ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو باتوں میں اتنی زیادہ گہرائی ہوتی ہے۔ مجھ سے اگر آپ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کون سی تصویر پڑھی، اس کے بارے میں آپ کو سیدھی سی بات بتا دیتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پہ یہ صلاحیت عطا کی تھی کہ ایک تو مجھے میڈیا سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، میں انسانوں کے سامنے بول سکتا ہوں، اللہ نے میرے ہاتھ میں روانی رکھی ہے، میں لکھ سکتا ہوں، میری آنکھ میں رفتار رکھی ہے، میں پڑھ بہت تیز، یہ مجھے ان چیزوں پہ کبھی کوئی پرابلم نہیں آئی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھو کہ تسبیحات شروع کی ہیں، اگر نہ کی تھی تو اس وقت کیا کر رہا تھا؟ آئی ٹی کی کوئی بکواس کر رہا تھا یہاں پہ، آئی اپولوجائز، کچھ لگا ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ کے کنٹینٹ کرنے، پوڈ کاسٹر بنا ہوتا، کہیں پہ انٹرویو کر رہا ہوتا تھا، یا اس وقت بیٹھ کے کوئی ویب سائٹیں بنا رہا ہوتا۔ تسبیح پکڑی ہے تو اللہ نے بولنے والے سے کیا بلوایا ہے، میں اس ایسپیکٹ پہ بات کر رہا ہوں۔ اگر رکاوٹ آ رہی ہے، آپ ربی شرف شروع کر دو۔ اب یہ بھول جاؤ کہ اللہ نے کہاں پہ وہ نکالنی ہے جا کے۔ ہو سکتا ہے انٹرویو میں آپ فیل ہوتے رہو، پتہ نہیں کہاں سے آپ کو لگا دے، آپ کے اندر سے کیا نکال دے۔ تو جب آپ کو لگا دے کسی کام پہ اور آپ کو پتہ چل جائے کہ رکاوٹ دور ہو جائے، تو تب اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو میں بولنے والا تھا، میں ایکسپلین کرنے والا تھا، لیکن تسبیح کے بغیر میں یہ نہیں کرنے والا تھا۔ یہ کرتی ہے تسبیح، اور تو کچھ بھی نہیں کرتی۔ اتنی سی بات ہے، اگر اللہ کرے آپ کو میری سمجھ آ گئی ہو۔